बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ फ़ौरन से कर दें, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, बात करते हैं अंबर नाज ऑफिशियल पर। उन्होंने कल एक स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने एक बच्चे की तस्वीर लगा के उसके ऊपर बातें की कि ये बच्चा जिस माँ का है उसको बुरा भला का जो भी कहा, लेकिन मैं कहती हूँ ये अंबर ने बहुत कम किया है इस औरत के साथ, क्योंकि आज अंबर की एक स्टोरी पे उसके कमेंट शेयर किए गए हैं जिसमें मतलब अंबर, ज़ाहिर है लोगों को तो नहीं समझ आ रही कि अंबर बात किस चीज़ पे कर रही है, उस बच्चे को क्यों बुरा भला बोल रही है। अंदर की हकीकत मैं बताती हूँ आपको। ये देखें, एक को मैंने एक मैसेज को मैंने क्रूप किया है और क्रूप करके इसको इस पे बात करना चाहिए। सारे जो उनके अंबर ने लगाए हैं शॉर्ट्स अपनी उस पे इंस्टाग्राम स्टोरी पे, वो सारे मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं और मैंने वो सारे स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिए हैं। आपने वो पढ़ने हैं। कुछ तो ऐसे अल्फाज हैं जो पढ़ने के काबिल भी नहीं है। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका, अस्तग़फिरुल्लाह। कानों को बंदा हाथ लगाए। एक बंदा आपकी माँ के ऊपर बात कर रहा है, आपके बाप को, आपके भाई को, आपकी बहन को, आपकी बहन के बच्चे को। अफसोस, बहुत अफसोस। ज़ैनब जैसी प्यारी मासूम फिशी कहूँगी, मेरी बेटी फिशी है एक ना, लेकिन बड़े नसीबों वाले होते हैं वो बच्चे जो फिशे होते हैं ना। मेरी बेटी माशाल्लाह से बड़ी बेटी है, वो फिशी है, मैं उसे फिशी कहती हूँ घर में। उसका नोज़ी बिल्कुल ज़ैनब की तरह है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे फिशे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। तो उसको कहती है, एक तेरी बहन ने कुत्तियाँ पैदा की है, बदशक्ल की। ज़ैनब पता नहीं कितना बुरा मुँह है उसका, बुरा मुँह, ज़हवाला लिप्स उसके, पता नहीं क्या, देख लो अजीब। इसने बच्ची के बारे में इस तरह के अल्फाज यूज़ किए हैं। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ऐसे अल्फाज जो पढ़े ना जाएं आपसे, मासूम बच्चों के लिए। हाय, बच्चों के साथ मुकाबला। फिर जब तुम्हारे बच्चे की तस्वीर लगी है तो फिर कितना आग लग रहा है, इधर उधर आग लग रही है ना। एक रिएक्शन वाली को आग लग रही है, दूसरी को आग लग रही है, तीसरी बात कर रही है कि क्यों लगा दी अंबर ने इस पे, क्यों अंबर ने स्टोरी पे ये इसको गालियाँ दे दी। गालियों के पीछे की स्टोरी तुम लोगों को तो नहीं पता ना। तुम लोगों को तो वही स्टोरी पता है जो तुम लोग देख रहे हो अपनी आंखों से, जो दिखाई जा रही है। अंदर की स्टोरी का तुम लोगों को नहीं पता कि अंदर उस औरत ने क्या किया अंबर के साथ। ये तो एक मासूम बच्ची ज़ैनब को उसने कितना टारगेट किया है। उसकी मतलब उसने अल्लाह की बनाई हुई मखलूक पे बात की है कि किस तरह की है वो बच्ची। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो जैसे भी हों। वो कहते हैं ना, काफर के भी हों तो अच्छे लगते हैं। बच्चे तो सबके साझे होते हैं, है कि नहीं। दुश्मन के भी हों तो अच्छे लगते हैं, लेकिन दुश्मन के भी वो दुश्मन हो जो कभी आपके लिए बुरा ना साबित हो। ठीक है, मैंने सारे कमेंट यहाँ पे लगा दिए हैं क्योंकि अस्तग़फ़ार मैंने कानों को हाथ लगाया है कि वो कमेंट ऐसे हैं जो पढ़ने के काबिल नहीं है। जिसमें अंबर के ऊपर बात की हुई है कि स्वीटी से तुम जल रही हो, स्वीटी का जब से बच्चा पैदा हुआ तुम जलने लगी हो। क्यों? अंबर के पास बच्चा नहीं है क्या कि अंबर अब स्वीटी से जलेगी? अंबर के पास बच्चा तो माशाल्लाह से, अब वो बच्चा दूसरे साल में पड़ा हुआ है। अंबर ने तो पहले शादी के पहले साल में अल्लाह ने उसको बच्चा दिया। उसने तो 10 साल वो स्वीटी की तरह, या 9 साल वो लोगों की बातें तो नहीं सुनी, ताने तो नहीं सुने जिस तरह स्वीटी ने सुने हैं। बकौल स्वीटी के कि लोग उसको हाथ में बच्चा नहीं पकड़ने देते थे कि ये बांझ है, इसके बच्चे नहीं है, इसको इससे बच्चा दूर रखो, इसको अपने घरों में नहीं आने देते थे। स्वीटी, बकौल स्वीटी के ना ये अल्फाज आपने सुने हैं ना। स्वीटी ने तो बहुत कुछ सहा है अपने बच्चे के नाम पे जो भी है। अंबर ने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी। अंबर को तो खुदा ने एकदम औलाद से नवाजा है। अंबर किस लिए स्वीटी के बच्चे से जेलस होगी? बात यहाँ पे मैं सिर्फ जेलस होने की कर रही हूँ। ये कमेंट भी है। फिर इसका मतलब है कि इन कमेंट्स के पीछे कौन है? स्वीटी बैठी हुई है, सुल्तानिया बैठा हुआ है, या अंबर का ससुराल बैठा हुआ है? कोई तो बैठा हुआ है ना, बताएं। ये आप लोग खुद गेस करें जी कि ये कमेंट करने वाला कौन हो सकता है। ये चीज़ मैं आप लोगों की अदालत में छोड़ती हूँ। आप लोग सारे बहुत समझदार सब्सक्राइबर हैं मेरे, बहुत ज़हीन हो, बहुत अच्छे हो। ये सारे मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप लोग बताएं कि इन कमेंट के पीछे
کون بیٹھا ہوا ہے, کون امبر کو ٹارچر کر رہا ہے. اور امبر کو نہیں, ایک امبر ہی کو نہیں, گڑیا سسٹر کو بھی ٹارچر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ کمنٹ مجھے بھی آئے ہیں, میرے نمبر پہ بھی آئے ہیں, مجھ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اللہ جانے اب یہ کون ہے جو ہر طرف منڈلاتا پھیر رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کتے کو گھی راس نہ آیا, وہ والا کام بنا ہوا ہے یہاں پہ. لیکن خیر, میرا مقصد یہاں پہ صرف ان کمنٹس کو لگا کے بات یہ کرنی تھی کہ آپ لوگ امبر کو برا بھلا بول رہے ہیں کہ اس نے ایک بچے کی پکچر اٹھا کے اس کے اوپر بری بات کر دی, اس کی ماں کو یہ کہہ دیا, اس کی ماں کو وہ کہہ دیا. تو امبر نے اگر اس کی ماں کو یہ بولا ہے نا, تو امبر نے کیوں بولا ہے, آپ ہر ایک کمنٹ کو غور سے اور زوم کر کے پڑھو. آپ کو کمنٹ میں لکھی ہوئی ہر بات نظر, مجھے تو یہ چیز بہت بری لگی ہے, میں نے اس کو ذرا کروپ کر کے بڑا کر دیا ہے اس کمنٹ کو, اور لمبا بھی کھینچ دیا ہے کہ ذرا اس پہ بات کروں, اس پہ تبصرہ کروں. باقی دیکھیں, امبر کے بھائی کو غلط ورڈ یوز کیے جا رہے ہیں, معطر کے لیے ورڈ یوز کیے جا رہے ہیں, معطر کو برا بھلا بولا جا رہا ہے, تم لوگ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوتی تو معطر کو کب سے وہ اس کا گھر والا محسن جو ہے وہ لے کے علیحدہ ہو جاتا نا. وہ کیوں نہیں لے کے علیحدہ, وہ ابھی تک لے کے بیٹھا ہوا ہے معطر کو اپنے ماں باپ کے ساتھ جوائنٹ فیملی میں. تو ظاہر ہے معطر وہاں خوش ہے نا, نہیں تو آج کل کی بہویں کدھر خوش ہوتی ہیں. اور معطر کو دیکھ کے, معطر جیسی بندی جو ماشاءاللہ اپنے ماں باپ کا جیسے ایک عورت رسپیکٹ کرتی ہے, ایسے اپنے سسرال والوں کا, اپنی نندوں کا, اپنی ساس سسر کا رسپیکٹ کرنے والی بندی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کب سے علیحدہ نہ ہو جاتی. کسی کی کوئی زبردستی نہیں ہے, دباؤ نہیں ہے, شبانہ آنٹی کی طرف سے کھلی چھوٹ ہے جی, جس نے جس طرح زندگی گزارنی ہے گزارو, کوئی کسی کو پکڑ کے نہیں بیٹھا ہوا. امبر کو انہوں نے کبھی امبر پہ سختی نہیں کی, گڑیا پہ سختی نہیں کی, بیٹوں پہ سختی نہیں کی, بہو پہ سختی نہیں کی. تو کیوں یہ غلط باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہائے اللہ, امبر کو یہ کمنٹ کیے جا رہے ہیں کہ تم لوگ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. پھر اس کے بھائی کے لیے غلط بولا جا رہا ہے, پھر امبر کو غلط بولا جا رہا ہے, امبر کو اتنا غلط بولا جا رہا ہے کہ امبر تم تو گھر ہی نہ بسا سکی یار, نہ بسا سکی. کیا کر لو گے, اللہ کے فیصلے ہیں نا, تم لوگ اللہ کے فیصلے میں کیا کرنا چاہتے ہو. رد بدل کر سکتے ہو, رد بدل تو کر لو, تم لوگ کر لو. یہ تو تم لوگ کہہ رہے ہو کہ یہ ہو گیا. آپ لوگوں کو کیسے پتہ ہے, مجھے یہ بتاؤ, آپ لوگوں کو کیسے پتہ ہے کہ امبر کا گھر نہ بسا, امبر نہیں بس رہی, یا جو بھی ہے. آپ لوگوں کو تو پہلے سارا کچھ پتہ چل گیا ہے. یہ کون ہے, اندر کی باتیں کون نکال رہے ہیں, اندر کون بیٹھا ہوا ہے جو اندر کی خبریں لیک کرنے پہ لگا ہوا ہے, جھوٹی خبریں. کوئی تو ہے نا جو امبر کو اس طرح کے کمنٹ کر رہا ہے. اندر کی کمنٹ آپ کیوں کر رہے ہو, اس طرح کے کمنٹ کیوں کر رہے ہو امبر کو. پھر یہ کمنٹ بھی ہے جی, امبر کو بہت گندی قسم کی, غلیظ قسم کی مطلب گالیاں دی جا رہی ہیں. اس طرح کے کمنٹ ہے. امبر کی امی کو گالیاں دی جا رہی ہیں, امبر کے ابو کو گالیاں دی جا رہی ہیں, امبر کے بھائی کو غلط بولا جا رہا ہے. پھر میں تو یہی کہتی ہوں, پھر اس کے پیچھے وہی شرباز دنیا بیٹھی ہوئی ہے جو کب سے ریئیکشن بنوانے پہ تلی ہوئی ہے. میں تو یہی کہتی ہوں. آپ سب کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کمنٹ میں. اور میں کہتی ہوں امبر نے صرف اس بچے کی پوسٹ لگا کے غلطی کی ہے. جس طرح اس کی ماں نے یہ گند بکواس لکھی ہے نا, امبر نے اسی طرح کی بکواس لکھنی تھی اس کے بیٹے کے ساتھ. یہ تو امبر نے چھوٹ دے دی, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا امبر کو. امبر نے تو بہت ہلکا سا جواب دیا, یہ غلط کیا امبر نے. امبر کو یہی والے سارے الفاظ اٹھا کے اس کے بیٹے کی پکچر پہ چپکا کے پھر پوسٹ لگانی تھی. پھر اس عورت کو سمجھ آتی کہ میں کسی کی اولاد کے ساتھ کیا کر رہی ہوں اور آج میری اولاد کے ساتھ کیا ہوا ہے. اب مجھے تو لگ رہا ہے وہ جو پکچر ہے وہ بھی کسی فیک بچے کی انہوں نے لگا کے شو کرنے کی کوشش کی ہے جان بوجھ کے, پتہ نہیں کہاں سے اٹھائی ہے. آپ لوگ جو بھی کرتے ہو نا, اپنے ساتھ خود کرتے ہو, اپنے ساتھ خود کرواتے ہو. جو نہیں کروانا چاہیے وہ بھی کرواتے ہو. اور اس طرح کے گندے الفاظ یوز کرنے اور بار بار کمنٹ کرنا, بار بار اس کو میسج کرنا, اور وہ آپ کو میسج کا رپلائی نہیں کرنا چاہ رہی کسی صورت بھی, آپ پھر بھی اس کو میسنجر پہ کر رہے ہو, انسٹاگرام پہ کر رہے ہو, کوئی جگہ ملے جہاں پہ آپ اس کو بے عزت کرنے کے لیے بھرپور کوشش میں لگے ہوئے ہو. تو ان چیزوں کے بعد تو امبر نے جو کیا ہے نا وہ بہت کم ہے, بہت کم. امبر کو تو چاہیے تھا نا لیتی جوتی تو پتہ کروا کے نا ان کو صحیح والا ٹھکورتی. یہ امبر نے غلط کی. امبر نے اس کو جو چھوٹ دے دی ہے نا, یہ غلطی کی ہے امبر نے. اور امبر یہاں پہ اسی طرح غلطی کر لیتی ہے کہ امبر ان لوگوں کو چھوٹ دے دیتی ہے. ان کی پکڑائی امبر کو کرنی چاہیے اور گردن سے کرنی چاہیے.
تو آپ سب مجھے بتائیں کہ ان کمنٹ کے بعد آپ سب کی کیا رائے ہے؟ کیا امبر نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا؟ میں تو کہتی ہوں امبر نے بالکل ٹھیک کیا اور وہ بھی کم کیا ہے. امبر کو اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ بار بار پچھلی باتوں کو یہ لوگ امبر کے کمنٹ میں آ کے اس کو غصہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ہائپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو فل ڈپریشن میں لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات کو میں نے کلیئر کرنا تھا کہ بڑی ادھر ادھر سے اس ٹاپک پہ باتیں شروع ہو گئی تھیں، تو میں نے کہا چلیں ہم بھی کلیئر کر کے بات کر لیتے ہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ہوتی. پیچھے کی جو حقیقت ہے وہ نظر آتی نہیں آپ لوگوں کو، اور آپ لوگ باتیں کرنے لگ جاتے ہو صرف ایک پکچر پہ. چلیں جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے. ملتی ہوں ایک نیکسٹ ریئیکشن کے ساتھ. اور میں نے یہاں پہ سارے کمنٹ لگائے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں نے کمنٹ ضرور پڑھنے ہیں. اور کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں نے بلر کی ہیں، جو استغفار میں توبہ استغفار اس لیے بار بار بول رہی ہوں کہ وہ پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہے اور وہ لگانے کے قابل بھی نہیں ہے. جی آپ سے لیتے ہیں یہاں پہ اجازت، اور مجھے دیں اجازت. اور ابھی تک جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز کر دیں، لائک شیئر ضرور کیجیے گا، پیارا سا کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا، ضرور کیجیے گا. اور مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.